بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہوں گے۔ جماعت نہم اسلامیات لازمی، اس کی پہلی 3 احادیث کے اوپر لیکچرز ہو چکے ہیں۔ اسلام لازمی اس کا آج 4تھا لیکچر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ مفہوم ترجمہ اس کا یہ ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جس شخص نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجا، جس نے 1 مرتبہ درود پڑھا، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ تبارک و تعالی اس درود کی برکت سے اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آج دیکھیے، پریشان کن حالات میں ہر بندہ آرام اور سکون کی تلاش میں ہے، ہر بندہ بے چین ہے، مضطرب ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ تو جیسا کہ پچھلی احادیث میں بھی ہم اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں کہ انسان کا خالق اللہ ہے، انسان کا مالک اللہ ہے، تو مصیبتوں سے نکالنے والا بھی وہی ہے، مشکلات سے نکالنے والا بھی وہی ہے، اور زندگی کو پرسکون کیسے کرنا ہے، اس کے طریقے اور اس کے راستے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بذریعہ اپنے انبیاء کے بتاتے رہتے ہیں۔ تو ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ہر طرف افراتفری ہے، خوف و ہراس کا ماحول ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے۔ تو اس سے ہم کیسے بچیں گے، اس کا راستہ اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات میں، آپ کے اقوال میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں پوشیدہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھا۔ اب دیکھیں، درود پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے حکم دے رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لہذا تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ تو گویا کہ درود شریف پڑھنا مومن کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ پہلی تو بات یہ ذہن نشین کر لیں۔ دوسرا، پھر اس کے فوائد لا تعداد اور بے شمار ہیں۔ ایک حدیث پہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 10 خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر درود شریف کے فضائل کے اوپر بات کی جائے تو یہ تو بڑا لمبا چوڑا اور وسیع و عریض موضوع ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کا ایک بہت ہی عمدہ اور موجودہ حالات کے مطابق بہترین فائدہ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ انسان امن سکون کی تلاش میں ہے، راحت چاہتا ہے،
عافیت کی تلاش میں ہے تو اسے عافیت کہاں سے ملے گی؟ صرف دربار الہی سے ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگو، اگر تم نے اپنی پریشانی کے حالات سے نکلنا ہے، اپنی مصیبتوں سے نجات پانی ہے، اپنی بیماریوں میں شفا کی طرف پلٹنا ہے، تو اس کا بہترین سا طریقہ اور انتہائی آسان سا عمل کر لیں۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون دے دیں گے، آپ کو امن دے دیں گے، آپ کو عافیت دے دیں گے۔ کرنا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر درود پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے، اس کی فیوز و برکات کی وجہ سے ہمیں امن دے دیں گے، عافیت دے دیں گے اور بے چین دل کو سکون اور راحت دے دیں گے۔ تو لہذا عزیز طلبہ، ہم نے بھی اپنے پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پکار کن کی پہنچتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تک فریاد کن کی پہنچتی ہے؟ جو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔